اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں ما اريد منهم من رزق نہیں میں ارادہ رکھتا منهم ان سے من رزق کسی رزق کا وما اريد ان يطعمون اور نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں ان اللہ هو الرزاق یقیناً اللہ وہ ذات ہے جو خود رزاق ہے رزق بانٹنے والا ہے رزق تقسیم کرنے والا ہے رزق عطا کرنے والا ہے
ذُل قوت المتین، بڑی مضبوط قوتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے پہلا سبب سماعت فرمایا۔ رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ جن کو پچھلا جمعہ کچھ یاد ہے، پہلا سبب کیا تھا؟ سارے بولیں، پہلا سبب تقوی بیان کیا گیا۔ آج ہے دوسرا سبب، رزق میں بڑھوتی، رزق میں اضافہ، رزق میں برکتیں، رزق میں رحمتیں، رزق میں آسانیاں، رزق میں اللہ کی طرف سے سہولتیں کیسے میسر آ سکتی ہیں، اور جو ہم نے طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے سود سے دگنا ہو جاتا ہے، فراڈ کر لیں، دھوکہ کر لیں، ملاوٹ کر لیں، یہ سب اللہ کی رحمت سے راہ فرار کی راہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتوں کے دروازوں کو بند کرنے والے چور رستے ہیں۔ ان رستوں سے کبھی بھی رزق بڑھ نہیں سکتا، نہ برکتیں میسر آ سکتی ہیں، نہ رحمتیں مل سکتی۔ اگر آپ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر رزق میں اضافے اور برکتیں اور آسانیاں، سہولتیں چاہتے ہیں، اس کے لیے دوسرا سبب بھرپور استعمال کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو عبادت کے لیے تو کیا جمعے والے دن جمعہ شروع ہونے سے پہلے یہ ہمارا حال ہو؟ جب جمعہ ختم ہوتا ہے اس وقت کتنے لوگ مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں، جمعہ شروع ہوتا ہے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ گھڑی دیکھتے ہیں 1 بجے ہماری نماز کھڑی ہوتی ہے، 5 منٹ پہلا جاواں گے، آخری خطبہ سنا گے، 6 فارغ ہو کے گھر آواں گے۔ ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ کیوں جی؟ لاہور جانا ہے سودا لینے کے لیے، مال خریدنے کے لیے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، آج فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے، فلاں کام بھی ہے۔ کاموں کی پوری ترتیب لگائی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے کب کرنے ہیں؟ جمعے والے دن کرنے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے۔ صرف نہیں ہمارے پاس کاموں کی ترتیب تو وہ یہ نہیں کہ ہمارا خطبہ 12:15 بجے شروع ہوتا ہے، 1 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہ پون گھنٹہ میں نے اللہ کے لیے دینا ہے جمعے کے لیے۔ یہ بھی آج کے کاموں میں اہم ترین کام جمعے کے دن کا وہ کیا ہے؟ جمعہ ادا کرنا۔ اور جمعہ ادا وہ لوگ کرتے ہیں جو ٹائم پہ آتے ہیں۔ دوسرے امام جب منبر پہ کھڑا ہو جائے، جو اس کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے نام کا اندراج نہیں ہوا، میرا نام رجسٹر پہ نہیں لکھا گیا۔ امام کے خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے
مسجد میں داخل ہونے والے کا نام اندراج کر لیا جاتا ہے، درج ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے جمعے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو کیا ہم اپنی نمازیں لیٹ کریں؟ ہمارے پاس ٹائم ہو ہم کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے بیگانے ہوں؟ ہمارے پاس ٹائم ہو ہم اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی سے کبھی دور ہوں؟ کیوں جی؟ ٹائم نہیں ہمارے پاس، ٹائم بہت قیمتی ہے۔ کہاں ٹائم دے رہے ہو؟ او جی جتنا زیادہ ٹائم دکان پہ دوں گا اتنا زیادہ ظاہر ہے مال زیادہ آئے گا، جتنا ٹائم زیادہ تجارت کو دوں گا اتنا ہی مال زیادہ آئے گا، جتنا ٹائم زیادہ میں اپنے جناب کارخانے میں دوں گا اتنے فائدے زیادہ ہوں گے۔ او میرے بھائیوں، اگر ٹائم زیادہ لگانے کی وجہ سے رزق آتا ہو تو پھر مزدور صبح سے شام تک کتنی مشقت اٹھاتا ہے، بھرپور مسلسل ٹائم دیتا ہے، پھر اسے تو بہت زیادہ رزق ملنا چاہیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے ٹائم، ان کاروباروں کو ٹائم زیادہ دینے سے رزق میں برکتیں، اتنا ہی زیادہ دے دیا ٹائم، اتنا زیادہ دے دیا نماز بھی گئی، اتنا ٹائم کاروبار کو زیادہ دے دیا، نماز لیٹ، ذکر اذکار نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، جمعے والے دن بھی نہیں ٹائم پہ آنا، اتنا ٹائم ہم روزگار کو دے رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے خالق و مالک کا یہ اعلان ہے، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے نہ رزق کا مطالبہ کرتا ہوں نہ ان سے کچھ کھلانے پلانے کا، مجھے یہ ہے کہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں، میں نے تو انہیں پیدا ہی صرف کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے کیا ہے، جس عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ٹائم کس کی عطا ہے؟ کیوں جی؟ ٹائم کس نے دیا ہمیں؟ 50 سال، 60 سال، 40 سال، 45 سال، کس نے دیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ٹائم دے سکتا ہے؟ جس مالک نے دیا ٹائم اس کے رستے میں دینے کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میری عبادت کے لیے وقت نکال، مسجد میں کسی کونے پہ بیٹھ کے میری عبادت کیا کر، مجھے میرے سامنے رویا کر، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کیا کر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ جب تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں کیا کروں گا؟ تیری ذمہ داری ہے عبادت کے لیے وقت نکالنا، رزق تیری ذمہ داری۔ کوئی کہہ سکتا ہے میری ذمہ داری ہے رزق؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ انسان تو اشرف المخلوق ہے، جب اسے بنایا تو میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کتنی قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں اٹھا کے مال کے کائنات فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تجھے میں نے اپنی قدرتوں کا عظیم شاہکار بنا دیا ہے، انسان تجھے میں نے اپنی قدرتوں کا عظیم مظہر بنا دیا ہے، اتنا اشرف المخلوق، اتنا اعلیٰ ہے تو، جتنا تجھے میں اونچا بنایا ہے میں رب اتنا ہی تیرا زیادہ تیرے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں، مجھے یہ تو بتلا، یہ کیڑے مکوڑے حشرات الارض چیونٹیاں، ہر چیز کے رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ سب کو رزق دے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے مال کو ٹٹولنے والوں، دنیا کے مال کے پیچھے عبد الدینار اور عبد الدرہم بننے والوں، دنیا کے مال کے لیے اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والوں،
دنیا کے مال کے لیے اللہ کے دیے ہوئے عظیم نعمت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اتنا خوبصورت ترین تمہیں دین دیا، دنیا کے مال کے لیے میرے دین سے بیگانگی، میرے دین سے دوری اختیار کرنے والوں، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اتنا اہم ترین جمعے کا دن ضائع کر دینے والوں، جس میں ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزے، 1 سال کے قیام کا رب اجر عطا کرتا ہے، دنیا کے مال کے لیے اسے ضائع کرنے والوں سنو، تفرغ لعبادتی، میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں رب تیرے سے وعدہ کرتا ہوں املا صدرک غنا، میں تجھے اتنا غنی کر دوں گا، اتنا غنی کر دوں گا، اتنا غنی کر دوں گا کہ کائنات میں اللہ تجھے کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ سارے ذرا بولا کریں، یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ ہمارے خالق و مالک کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے۔ آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، میرا تیرے سے وعدہ ہے میں فقر نہیں آنے دوں گا، میں تنگ دستیاں نہیں آنے دوں گا، میں کبھی تجھے بھیک مانگنے کے قابل نہیں کروں گا، میں کبھی بھی تیرا دست کسی کے سامنے دراز نہیں ہونے دوں گا۔ املا صدرک غنا، میں تجھے اتنا غنی کر دوں گا، اتنا غنی کر دوں گا، واسد فقرک، اور فقر کے دروازوں کو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ تو وقت نکال کس لیے؟ میری عبادت کے لیے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جتنے لوگ آپ کو بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، میں اللہ سے ڈر کر یہ بات کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا، آسانیوں والا، حلال پاکیزہ طیب رزق عطا فرما۔ جتنے لوگ بھیک مانگنے والے ہیں، کبھی ان بھیک مانگنے والوں سے پوچھا تو کریں کتنی نمازیں آج پڑھی ہیں، کبھی رب کا ذکر کیا، کبھی قرآن کی تلاوت کی ہے؟ میرے اللہ کا وعدہ کبھی بھی اس میں کمی آ سکتی؟ من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر قول کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے کون سچا ہو سکتا ہے، کون کھرا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ میرے بندو، آدم کی اولاد، املا صدرک غنا، تو میرے عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تجھے اتنا غنی کر دوں گا، کبھی فقر نہیں آنے دوں گا۔ ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے اگر دکان بند کی پتہ نہیں کتنے کسٹمر چلے جائیں گے، دکان کا شٹر نیچے کر دیا نماز کے لیے پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا، کیلکولیشن کرتے ہیں 15 منٹ مشینری ساری فیکٹری بند رہی، مزدوروں کو بھی نماز کے لیے وقت نکالنے کو دیا، سب نے نماز ادا کرنی ہے، پتہ نہیں میرا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم جو رب کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں میرا رب کبھی نقصان ہونے دے گا؟ جو فیکٹریاں والے، کارخانوں والے جو اپنے مزدوروں کے لیے باقاعدہ انہوں نے فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور اپنے مزدوروں کو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز پڑھاتے ہیں، امام مقرر کیا ہوا ہے۔ جائیے سیال کوٹ میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مسجد بنائی اور درس کا بندوبست کیا ہوا ہے، ہر منگل کو وہاں درس ہوتا ہے، سارے مزدوروں کو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سارے مزدور نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی آج تک مجھے اس سے، میری اور اس کی ملاقات میں تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں، 17 سال میں کبھی میں نے اس سے شکوہ نہیں سنا۔ اللہ کی راہ میں بھی بھرپور خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ بھی ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، مزدوروں کو بھی پڑھاتے ہیں، اللہ کریم اتنی برکتیں ادا کی ہوئی ہیں، اتنی برکتیں کہ سوچ نہیں سکتے۔ رزق کے لیے زاویہ، رزق کے لیے پیمانہ اس حدیث کو بنا لے۔ آج رزق میں برکت کا دوسرا سبب ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ لیں، اپنے رب کی جتنی عبادت کروں گا میرا رب اتنا برکتوں والا مجھے رزق عطا فرمائے۔
اور تھوڑا سا یہاں یہ بھی سوچیں، اگر مال کی ریل پیل ہو، مال کی بہتات ہو، ایک طرف سے بیماریوں نے گھیرا ہوا ہو، ایک طرف سے مال کی بہتات آ رہی ہے، ایک طرف لاکھ لاکھ روپے کا ایک ایک ٹیکہ لگ رہا ہے، یہ رزق رحمتوں اور برکتوں والا ہے؟ کھانے کو کچھ بھی نہیں، ڈاکٹروں نے پابندیاں لگا دی ہیں، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، کھانے والی ہیں، نہیں کھانی کیوں جی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا نہیں کھانا، بس پرہیز ہے۔ بیماریوں نے گھر کو گھیرا ہوا ہے، مقدمات میں گھیرا ہوا ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ایک طرف سے فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان فیکٹریوں کو کیا کرنا ہے جن فیکٹریوں کی وجہ سے گھر میں سکون نہیں؟ اس مال کی بہتات کو آگ لگانی ہے جس مال کی وجہ سے بندہ اپنے رب کا بندہ نہ بن سکا۔ اس مال کو کیا کرنا ہے جو مال اللہ کی جہنم کی راہوں پہ لے جانے والا ہو؟ اس مال کو کیا کرنا ہے جس مال کی وجہ سے تیری عصر، مغرب، عشاء، فجر ضائع ہو جائے؟ اس مال کو کیا کرنا ہے جس مال کی وجہ سے ٹائم پہ جمعہ نہیں ادا کر سکتا؟ اس مال کو آگ لگانی ہے؟ کیا کرنا ہے اس مال؟ جو مال ہی آگ کی طرف لے جانے والا ہے، اس مال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رزق میں برکت کا دوسرا سبب تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میرا تیرے سے وعدہ ہے، املأ صدرک غنا واسد فقرک، میں تجھے غنی بھی کر دوں گا اور تیرے لیے میں فقر کے سارے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، اگر میری عبادت نہیں کرے گا، سن لے، أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیری زندگی کو مصروف ترین بنا دوں گا۔ اتنی مصروف زندگی، کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اتنی مصروف زندگی ہے۔ اولاد کے لیے ٹائم نکالنا، بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالنا تو دور کی بات ہے، کپڑے چینج کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، کپڑے پہننے کو ٹائم نہیں ملتا، ہر وقت ہاتھ گندے، کپڑے گندے، کھانے کو ٹائم پہ کھانا میسر نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے اس رزق کو؟ یا ابن آدم ان لم تفعل، اگر تو نے عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، املأ یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو اتنا مصروف کر دوں گا، ساری زندگی مصروف ہو جائے گا، اتنا مصروف ہوگا مسجدوں کی طرف آنا بھول گیا ہے، نمازیں پڑھنا بھول گیا ہے، رب کی عبادت کرنا بھول گیا ہے، اپنے خالق و مالک کے دروازے پہ دستک دینا بھول چکا ہے۔ فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اوے آدم کے بیٹے مجھے میری عزت و عظمت کی قسم ہے، میں کبھی تیرے سے فقر و فاقے کے دروازوں کو بند نہیں کروں گا۔ ایک طرف سے کام ہوا، دوسرا منہ کھول کے کھڑا ہے، مجھے کرو، وہ ختم ہوا، تیسرا، ایک مجبوری ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری ختم ہوئی، چوتھی، ترتیب کے ساتھ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ املأ یدیک شغلا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور کبھی بھی تیرے فقر کو بند نہیں کروں گا۔ لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود فقیر ہے، لاکھوں روپیہ ہونے کے باوجود، کروڑوں روپیہ ہونے کے باوجود فقیر ہے۔ اس سے بڑا کون فقیر ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کائنات میں سب سے بڑا فقیر یہ ہے، جس کے پاس اللہ کے گھر میں آنے کے لیے وقت نہ ہو، وہ فقیر ہے، کائنات زمانے کا فقیر۔ ولم اسد فقرہ کا، فقر کبھی بند ہوگا نہیں، بند ہوگا۔ اتنا طمع ڈال دوں گا، اتنا لالچ ڈال دوں گا، وہ لالچ کبھی پورا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ ان کے پیٹوں کو پھر قبر کی مٹی ہی بھرے گی،
دنیا کا مال ان کے پیٹوں کو نہیں بھر سکے گا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے نہ میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ اور قرآن کریم کا 24واں پارہ سورۃ المومن، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وہ لوگ جو دعائیں نہیں کرتے، التجائیں نہیں کرتے، میرے سے مانگتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے، التجائیں نہیں کرتے، مانگتے نہیں مجھ سے، کیا کروں گا؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ذلیل رسوا کر کے انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہاں عبادت کس کو کہا گیا ہے؟ یہاں اس آیت کریمہ میں عبادت کہا گیا ہے دعا کو۔ الدعاء هو العبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، لوگوں دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں روزانہ اپنے اللہ کے حضور، اپنے خالق و مالک کے سامنے اپنے دامن اٹھا کے کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یقین مانے، یقین مانے، کئی کاروباری تاجر لوگ، دکانوں والے ایسے ہیں، اتنا غصہ آتا ہے ان پہ، اتنا غصہ آتا ہے، اتنی دل کو تکلیف پہنچتی ہے ان لوگوں سے۔ نماز ختم ہوئی، جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ تو ایسے جو نماز کے لیے ہی نہیں آتے، لیکن جو نماز کے لیے آتے ہیں، میں آپ کو ان کے دلوں میں دنیا کے طمع اور لالچ کی کیفیت بتلانے کا لگا ہوں۔ نماز میں اگر بھی امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، اسی وقت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، مسجد سے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا نقصان۔ یہ نہیں دیکھنا کوئی نماز پڑھ رہا ہے میں اس کے آگے سے گزر کے جا رہا ہوں، نہیں۔ کیوں؟ دماغ کے اندر صرف ایک چیز فٹ ہے، دکان کا دروازہ بند ہوا، کسٹمر آ گیا، ٹر گیا، کتھوں لے آواں گا، کی کراں گا۔ او میرے بھائیو، یہ کسٹمر بھیجنے والا کون ہے؟ آپ کا اپنے رب پر ایمان نہیں ہے، اپنے مالک پر یقین نہیں ہے؟ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ کسی اور کے دروازے پہ جا سکے گا؟ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے میں نماز کے لیے وقت نکالتا ہوں الحمدللہ۔ کسٹمر آیا، وہ کہنے لگا پہلے مجھے سودا دے دے، کہا نہیں، میرے مالک کی طرف سے پہلے پیغام آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ بھائی نماز پڑھ کے آؤں گا، کچھ خریدنا ہے تو لے لو، نہیں تو اللہ کے سپرد، رزق اللہ دے گا۔ نماز سے پڑھ کے آئے، وہی کسٹمر لاکھوں روپیہ دے کے گیا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر یہ نماز چھوڑ دیتا تو وہ نہ ملتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، دنیا کے عبد الدینار نہ بنو، عبد الدرہم نہ بنو، دنیا کے مال، دنیا کے روپے پیسے کے بندے نہ بنو، رب کے بندے بنو۔ جب تم اپنے رب کے بندے بنو گے، تمہارا رب کبھی بھی تمہیں بھوکا رہنے دے گا نہیں دے گا۔ اس کی آپ ایک مثال سنیں۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے خبیب بن عدی، کیا نام ہے؟ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے لیے مارے کھانا، عقیدہ توحید کے لیے مارے کھانے سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ رب کی توحید کے لیے مارے کھا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ نے پکڑا اور ایک دروازے، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ سوچ کیا ہے مشرک کی؟ مشرک کی سوچ یہ ہے بند کمرے میں ہوگا، کوئی نہ اندر جانے والا نہ اندر سے آنے والا، بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ لیکن اللہ کی قسم، اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، انسان بھوک سے نہیں مرتا، رب کی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے اس وقت تک اسے موت آتی۔ خبیب بن عدی کو کمرے میں بند کر دیا، کہتے نہ اسے کھانا ملے گا، نہ پینا ملے گا، نہ کوئی آسانی نہ سہولت، مر جائے گا اندر ہی۔ بند کیا، کئی دن گزر گئے۔ مشرکین مکہ کی ایک عورت کہتی ہے میں نے دروازے کی دہلیز کے اندر ایک سوراخ تھا، اس سے میں نے دیکھا، اور میں خبیب بن عدی کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کے سامنے ایسے ایسے پھل پڑے ہوئے ہیں جو آج تک مدینہ طیبہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر دیکھنے کو نہیں آئے۔ جو پھل میں نے خبیب بن عدی کے سامنے دیکھے ہیں
مکہ کے مشرکوں کو ایک مشرکہ عورت بیان کر رہی ہے کہ اس کو تم نے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، بھوکا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا. سنو، میں نے اس کے سامنے آج ایسے ایسے پھل دیکھے ہیں جو پھل آج تک مکہ کی سرزمین نے نہیں دیکھے ہوں گے. اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب المغازی کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وما بمکہ یومئذ ثمرۃ، ایسا پھل مکہ میں نہیں دیکھا گیا جو پھل خبیب ندی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں. اور میرے محبوب نے فرمایا ہوا رزق رزقہ اللہ خبیبا، وہ رزق تھا جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے خبیب بندے کے لیے آسمانوں سے اپنی جنت سے اتارا تھا. املأ صدرک غنا، میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو، دنیا تجھے بھوکا مارنا چاہے گی، میں رب تجھے نہیں بھوکا رہنے دوں گا. 300 صحابہ اکرام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 300 صحابہ اکرام کا ایک جتھا، مضبوط مجاہدین کا ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا ہے. جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، الجہاد ذروۃ الاسلام. لوگوں، جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے. جہاد کی وجہ سے رب نے اسلام کو بلندیاں عطا کی ہیں، اسلام کو اللہ نے غالب اور بلند کر دیا ہے. 300 صحابہ اکرام جہاد کے لیے نکلے، کھجور ستو پکڑے ہوئے ہیں اور لے کے نکل پڑے. جہاں تک وہ کھجوروں اور ستووں نے ساتھ دیا اس کے بعد کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کرتے تھے. کہتا سمندر کے کنارے پہ آگے بڑھے، دیکھا اچانک ایک ٹیلا سا ہمیں نظر آیا جو چمک رہا ہے. قریب گئے تو اتنی بڑی مچھلی اللہ رب العزت نے سمندر کے پیٹ سے نکال کے باہر پھینکی. صحابہ کرام کہتے ہیں کئی مہینوں تک ہم نے اس مچھلی کا گوشت کھایا، کئی مہینوں تک اس مچھلی کا گوشت کھایا. کہاں سے نکالی گئی؟ سمندر کے پیٹ سے. مال کے کائنات نے صحابہ اکرام کے لیے نکالی. جب واپس آئے کچھ گوشت اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے، آ کے سارا واقعہ سنایا. محبوب اتنی بڑی مچھلی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرے رب کے وعدے ہیں، یابن آدم تفرغ لعبادتی، او آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت تو نکال، اللہ کی قسم تیرے رزق کے میں آپ بندوبست کروں گا. رزق کی وجہ سے میری عبادت نہ چھوڑ، اس کے پیچھے چل کے میری عبادت سے بیگانہ نہ ہو، اس کے پیچھے لگ کے میری عبادت سے بے رخی اور میری عبادت سے دوریاں مت اختیار کر، میری عبادت کے لیے وقت نکال. صحابہ کرام کو میرے محبوب نے فرمایا ہو رزق اخرجہ اللہ لکم، وہ رزق تھا میرے صحابہ جو رب ذوالجلال والاکرام نے خاص تمہارے لیے سمندر سے نکالا تھا. کن کے لیے نکالا؟ جو جہاد کی عبادت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکلے. بیویاں ان کی بھی تھیں، بچے ان کے بھی تھے. ہمارے پاس تو ایک بیوی، دوجی بیوی کرن جو کی سخت کو نہیں ہے، نہیں ہمت کو نہیں. ان کے پاس صحابہ اکرام کے بعد 4 بیویاں. آپ کسی ایک صحابی رسول کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو شاید ہی کوئی صحابی ایسا ملے گا جس صحابی کی ایک بیوی ہوگی، ورنہ ہر صحابی رسول کی 1 2 3 4 5 6 بیویاں. اب آپ کہیں گے 6 کیسے ہو گئیں؟ 4 بیویاں ایک وقت میں رکھی جا سکتی ہیں. اگر ایک فوت ہو گئی پھر ایک کر لی، کتنی ہو گئی ہیں؟ ایک طلاق لے کے چلی گئی پھر ایک کر لی، کتنی ہو گئی ہیں؟ کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی ایک بیوی. شاید ہی کوئی صحابی ایسا ہوگا جس کی ایک بیوی. بیویاں بھی زیادہ، بچے بھی ان کے زیادہ. ہمارا حال تو یہ ہے، دنیا کے مال کو جفے مار رہے ہیں اور بچوں کا حال یہ ہے بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے. وہ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ کس کے لیے جوڑ رہے ہو؟ جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ پاویں لکھ تے کروڑ. تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے،
تیرے بھینا تے بھرا بہ کے کرن دے صلاح تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال کرن گے. اس کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہو, اس کے لیے اپنے اللہ سے بیگانگی, اپنے رب سے دوریاں, اپنے مالک سے بیگانے, اپنے رب سے جو ساجد اور مسجود والا رشتہ تھا توڑ ڈالا. خالق اور مخلوق والا جو مضبوط رشتہ تھا اس رشتے کو تو نے پائمال کر دیا. کس لیے؟ صرف دنیا کے مال کے لیے. آپ نے فرمایا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم. اے میرے صحابہ اکرام, وہ رزق تھا جو کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا سمندر سے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. عبادت کے لیے وقت نکالا. کئی مہینوں تک مسلسل گوشت کھا رہے ہیں, کئی مہینوں تک گوشت کھا رہے ہیں. اتنی بڑی مچھلی تھی, اتنی بڑی مچھلی کہ اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکالا گیا اور آنکھ کا جو خانہ ہے اس کے اندر 8 بندے بیٹھ جاتے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس کے ایک کانٹے کو سیدھا کیا اوپر کو, اتنا اونچا تھا کہ سب سے اونچا اونٹ وہ لیا, اس کے اوپر سب سے دراز قد بندے کو بٹھایا, اس کانٹے کے نیچے سے گزارا گیا, وہ کانٹا پھر بھی اونچا تھا. یہ گوشت کون کھلا رہا ہے؟ کن کو؟ مانگنے والوں کو, بھیک مانگنے والوں کو. کون تھے؟ رب کی عبادت کے لیے وقت نکالنے والے. یبن آدم تفرغ لعبادتی, آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے تو وقت نکال. املأ صدرک غنا, میں تجھے غنی کر دوں گا. واسد فقرک, تیرے لیے فقر کے دروازوں کو بند کر دوں گا. اور اگر تو نے وقت نہ نکالا املأ یدیک شغلا, تجھے مصروف ترین کر دوں گا. تیری زندگی اتنی مصروف ہوگی, دوستوں کے لیے, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, کیا اپنی ذات کے لیے بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہوگا. او جی ٹائم ہی نہیں لگتا, روٹی نہیں کھا دی جاتی. یہ حال ہو جائے گا, یہ حال. یبن آدم تفرغ لعبادتی. میں نے 2 مثالیں آپ کو دی کہ جو لوگ اپنے رب کی عبادت کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں, اللہ انہیں کبھی بھوکا رہنے دیتا؟ اللہ ان کی ضرورتوں کو کبھی پیچھے رہنے دیتا؟ رب آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. صحیح. اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے 4 محمد نامی بندے, چاروں کا نام ہی محمد ہے. ایک کا نام ہے محمد بن جریر الطبری, ان کی بھی کتابیں, تاریخ طبری کے نام سے بڑی معروف تاریخ کی کتاب لکھی. تفسیر طبری بڑی سب سے پہلی مدون شکل میں جو تفسیر کتابی شکل میں مارز وجود میں آئی ہے, وہ سب سے پہلی تفسیر یہ سمجھی جاتی ہے تفسیر طبری امام محمد بن جریر الطبری کی. امام محمد بن اسحاق, امام محمد بن خزیمہ, 4 محمد نام کے یہ بندے تھے. نکلے عبادت کے لیے, رب کا دین پڑھنے کے لیے نکلے, اور جو کچھ ساتھ لے کے توشہ وغیرہ لے کے نکلے, کھانے پینے کا سامان لے کے نکلے, وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. اب کہنے لگے ایسے کرتے ہیں اگر چاروں ہی رزق کے کھاتے میں جو ہے نا روٹی روزی کے کھاتے میں پڑے رہے تو چاروں کا وقت ہی ضائع ہوگا. ایسے کریں ایک آدمی روزانہ جائے بھیک مانگ کے لے آیا کرے, باقی 3 پڑھیں. جب پڑھیں گے تو ایک کا وقت اس طرف لگے گا, باقی تینوں کی تکمیل علم کی جو علم کے حصول کے لیے ان کی جو کوششیں کاوشیں ہیں وہ بروئے کار لا سکیں گے. قرآن ڈالا گیا, چاروں بیٹھ کے قرآن ڈال رہے ہیں. ایک کا نام نکلا, جس کا نام لکھا ہے اس کا نام ہے محمد بن اسحاق. کیا نام تھا؟ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کا نام کا قرآن نکل آیا. کہنے لگے محمد بن اسحاق آپ کی ذمہ داری ہے, آج آپ نے جانا ہے, لوگوں کے دروازوں سے بھیک مانگ کے لانا ہے, ہم پڑھنے کے لیے جائیں گے. محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کو جب پتا چلا میرے نام کا قرآن نکلا ہے, وہ کہنے لگے ٹھیک ہے. کہا تم آرام کرو. کھڑے ہو کے مصلی کی پشت پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنا شروع, پڑھ رہے ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, اللہ کی منت سماجت اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں. یا اللہ تیرے قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے نکلا ہوں, اب بھیک مانگوں؟ تیرے پیغمبر کی حدیث سیکھنے کے لیے نکلا ہوں, اب بھیک مانگوں؟ یا اللہ تیرا دین سیکھنے والا کسی کے دروازے پہ بھیک مانگے؟ جس نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ درس دینا تھا وہ بھیک مانگے لوگوں کے دروازوں پر. اللہ اپنی عزت و عظمت کے صدقے سے ہمارے رزق کے تو نہیں بندوبست کرنے ہیں.
مورخین نے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، امام بغدادی نے تاریخ بغداد میں، دیگر مورخوں نے لکھا ہے کہ ابھی یہ مسلح کی پشت پہ کھڑے ہیں، حاکم میں وقت کو خواب آیا تیرے شہر کے اندر 4 محمد نامی آدمی بھوکے ہیں، ان کا وظیفہ جاری کرو۔ بادشاہ کہتا ہے مجھے خواب آیا، میں نے سمجھا یہ پراگندہ غاص الاحلام ہے، ایسے خواب آتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پھر سو گیا، پھر خواب آیا، پھر میں نے اسے ایسا ہی خواب سمجھ کے، خیالات سمجھ کے اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ مجھے جھنجھوڑا گیا اور وہ دروازہ دکھایا گیا جس مکان کے اندر وہ رہ رہے ہیں، اس مکان کا میرے سامنے دروازہ لایا گیا۔ اس مکان کے اندر، کرائے کے مکان میں 4 محمد نامی آدمی اللہ کا دین پڑھنے والے یہاں بھوکے سوئے ہوئے ہیں، اور تم اپنے گھر کے اندر آرام اور سکون کی نیند سوئے ہوئے ہو۔ ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے۔ حاکم وقت کہتا ہے میں اٹھا، سیدھا اس دروازے پہ گیا، قرأت البابا، دروازے کو دستک دی، اندر سے مجھے آواز آئی من انتا، کون ہو دروازہ کھٹکانے والے؟ کہا آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، بات تو سنیں۔ دروازہ کھولا، اندر ان کو بلایا، کہا منکم محمد ابن اسحاق، تم میں سے محمد بن اسحاق کون ہے؟ کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ محمد بن اسحاق ہے۔ کہا میرے خالق و مالک نے تمہارے لیے یہ تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے۔ اخرج سرۃ، ایک تھیلا نکالا، اس وقت کے جو بھی سکے تھے وہ وہاں سے نکال کے ان کے سامنے رکھے۔ اذا نفدت ارسلوا الی احدا، جب یہ ختم ہو جائیں تو پھر آپ نے خود نہیں آنا، مجھے پیغام بھیجنا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے وظیفہ جاری کر دیا گیا ہے، جب تک آپ دین پڑھنے کے لیے نکلے رہیں گے اس وقت تک یہ وظیفہ جاری و ساری رہے گا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ تیرا جمعہ لیٹ ہو، تیری نمازیں لیٹ ہوں، تو کہے میرا رب میری ضرورتیں پوری کر دے، ایسے نہیں ہوگا۔ تیرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، آخر میں آ رہے ہو، گھڑی دیکھ رہے ہو کتنے بجے ختم ہوتا ہے جمعہ۔ افسوس تیری زندگی پہ کہ تو اپنے رب کے لیے وقت نہیں نکالتا، اپنے رب کی عبادت کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ آج تیرا رب تجھے فوت کر دے، بتلا کون ہے جو تجھے وقت دینے والا ہے؟ یا ابن آدم، آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے وقت نکال۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، فقر کے دروازے بند کر دوں گا۔ ان لم تفعل، اگر ایسے نہیں کرے گا، املأ یدیک شغلا، تجھے مشغول کر دوں گا، ولم اسد فقرک، ساری زندگی تجھے فقیر بنا کے رکھوں گا، کبھی تو غنی نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔